آج کی اس ویڈیو میں ہم جگر مراد آبادی اور ان کی غزلوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام علی سکندر اور تخلص جگر استعمال کرتے ہیں۔ علی سکندر جگر 1890 عیسوی میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنوی سے اصلاح لیتے تھے۔ جگر نے 14 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی۔ جگر نے شروع میں والد سے اصلاح لی، پھر داغ اور پھر منشی امیر اللہ تسلیم کو استاد بنایا۔ جگر کی شاعری کی موضوعات وہی ہے جو ان کے اساتذہ یعنی داغ و تسلیم کے ہیں، جیسے معشوق کا سراپا، حسن کی ادائیں، عشق کی جاں سباری وغیرہ۔ جگر کی ملاقات اصغر سے 1919 عیسوی میں ہوئی اور جگر اصغر کے ساڑو بھائی تھے۔ جگر نے 12-13 سال کی عمر سے شراب پینا شروع کیا اور اصغر کے سمجھانے پر 1939 عیسوی میں نوشی ترک کر دی۔ جگر مراد آبادی نے 3 شادیاں کی تھیں۔ اصغر گورنوی کے انتقال کے بعد جگر نے اصغر کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ جگر مراد آبادی کو کیرم، شطرنج اور تاش میں دلچسپی تھی۔ 1942 عیسوی میں فضل احمد فضلی کے مسلسل اصرار پر ایک فلم آسمانی مشاعرہ میں جگر مراد آبادی نے داغ دہلوی کا پارٹ ادا کیا۔ جگر نے احباب کی خوشنودی اور تفنن طبع کے لیے دارالکلہ قائم کی تھی۔ 1954 عیسوی میں جگر مراد آبادی نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی، پہلی مرتبہ 1935 عیسوی میں اور دوسری مرتبہ 1938 میں۔ 20ویں صدی میں اردو غزل کے 4 ستون فانی، حسرت، اصغر، جگر ہیں۔ آل احمد سرور سے جگر کی خاص دوستی تھی۔ جگر کا کلام 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر 1922 عیسوی میں، دوسرا شعلہ طور 1932 عیسوی میں، تیسرا آتش گل 1958 عیسوی میں۔ یادگار جگر محمد اسلام کا مرتب کردہ وہ مجموعہ ہے جس میں جگر کا وہ کلام شامل ہے جس کا مذکورہ بالا تینوں مجموعہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ آخری مجموعہ آتش گل کے انجمن ترقی اردو ہند کے 1958 عیسوی کے ایڈیشن پر جگر مراد آبادی کو ساہتیہ اکیڈمی کا 5000 کا انعام 1959 عیسوی میں ملا تھا۔ جگر اپنے زمانے تک کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی تھی۔ جگر مراد آبادی کا انتقال گونڈہ میں 1960 عیسوی میں ہوا۔ جگر مراد آبادی کا مجموعہ آتش گل کی ابتدائی 10 غزلیں۔ پہلی غزل: ہر حقیقت کو بانداز تماشا دیکھا، خوب دیکھا تیرے جلووں کو مگر کیا دیکھا، جستجو میں تیری یہ حاصل سودا دیکھا، ایک ایک ذرے کا آغوش طلب وا دیکھا، آئینہ خانہ عالم میں کہیں کیا دیکھا، تیرے دھوکے میں خود اپنا ہی تماشا دیکھا، ہم نے ایسا نہ کوئی دیکھنے والا دیکھا، جو یہ کہہ دے کہ تیرا حسن سراپا دیکھا، دل آگاہ میں کیا کہیے جگر کیا دیکھا، لہر لیتا ہوا ایک قطرے میں دریا دیکھا، کوئی شائستہ و شایان غم دل نہ ملا، ہم نے جس بزم میں دیکھا اسے تنہا دیکھا۔ دوسری غزل: یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شیر و شباب حسن کا دریا بہا گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین 2 عالم پہ چھا گیا،
جو دل کا راز تھا اسے کچھ دل ہی پا گیا، وہ کر سکے بیاں نہ ہمیں سے کہا گیا۔ ناصح فسانہ اپنا ہنسی میں اڑا گیا، خوش فکر تھا کہ صاف یہ پہلو بچا گیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں، آج ایک سکوت شوق قامت ہی ڈھا گیا۔ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے میں چھا گیا۔ تیسری غزل۔ کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، جمع خاطر کوئی کرتا ہی رہا، دل کا شیرازہ بکھرتا ہی رہا۔ غم وہ مے خانہ کمی جس میں نہیں، دل وہ پیمانہ کے بھرتا ہی رہا۔ حسن تو تھک بھی گیا لیکن یہ عشق کار معشوقانہ کرتا ہی رہا۔ وہ مٹاتے ہی رہے لیکن یہ دل نقش بن بن کر ابھرتا ہی رہا۔ دھڑکنیں دل کی سبھی کچھ کہہ گئی، دل کو میں خاموش کرتا ہی رہا۔ تم نے نظریں پھیر لی تو کیا ہوا، دل میں ایک نشتر اترتا ہی رہا۔ چوتھی غزل۔ گداز عشق نہیں کم جو میں جواں نہ رہا، وہی ہے آگ مگر آگ میں دھواں نہ رہا۔ نہیں کہ دل میرا وقفے غم نہاں نہ رہا، مگر وہ شیوائے فرسودائے بیاں نہ رہا۔ زہے وہ شوق جو پابند این و آں نہ رہا، خوشا وہ سجدہ جو محدود آستاں نہ رہا۔ حجاب عشق کو اے دل بہت غنیمت جان، رہے گا کیا جو یہ پردہ بھی درمیاں نہ رہا۔ چمن تو برق حوادث سے ہو گیا محفوظ، میری بلا سے اگر میرا آشیاں نہ رہا۔ جنون سجدہ کی معراج ہے یہی شاید، کہ تیرے در کے سوا کوئی آستاں نہ رہا۔ کمال قرب بھی شاید ہے عین باد جگر، جہاں جہاں وہ ملے میں وہاں وہاں نہ رہا۔ پانچویں غزل۔ دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا۔ غم میں بھی ہے سرور وہ ہنگام آ گیا، شاید کہ دور باد آئے گلفام آ گیا۔ دیوانگی ہو عقل ہو امید ہو کہ یاس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا۔ دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، 100 بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا۔ صیاد شاد ماں ہے مگر یہ تو سوچ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا۔ دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کے ان دنوں، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا۔ احباب مجھ سے قطع تعلق کرے جگر، اب آفتاب زیست لب بام آ گیا۔ چھٹی غزل۔ شعر و نغمہ رنگ و نکہت جام و صحبا ہو گیا، زندگی سے حسن نکلا اور رسوا ہو گیا۔ اور بھی آج اور بھی ہر زخم گہرا ہو گیا، بس کر اے چشم پشیماں کام اپنا ہو گیا۔ اس کو کیا کیجیے زبان شوق کو چپ لگ گئی، جب یہ دل شائستہ عرض تمنا ہو گیا۔ اپنی اپنی وسعت فکر و یقین کی بات ہے، جس نے جو عالم بنا ڈالا وہ اس کا ہو گیا۔ ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ میں نے جس بت پر نظر ڈالی جنون شوق میں، دیکھتا کیا ہوں وہ تیرا ہی سراپا ہو گیا۔ اٹھ سکا ہم سے نہ بار التفات ناز بھی،
اٹھ سکا نہ ہم سے نابار التفات ناز بھی، مرحبا وہ جس کو تیرا غم گوارا ہو گیا۔ وہ چمن میں جس روش سے ہو کے گزرے بے نقاب، دفعتاً ہر ایک گل کا رنگ گہرا ہو گیا۔ شش جہت آئینہ حسن حقیقت ہے جگر، قیس دیوانہ تھا محو روئے لیلا ہو گیا۔ ساتویں غزل۔ روبروئے دوست ہنگام سلام آ ہی گیا، رخصت اے دیر و حرم دل کا مقام آ ہی گیا۔ منتظر کچھ رند تھے جس کے وہ جام آ ہی گیا، باش اے گردوں کے وقت انتقام آ ہی گیا۔ ہر نفس خود بن کے مے خانہ بجام آ ہی گیا، توبہ جس سے کانپتی تھی وہ مقام آ ہی گیا۔ اللہ اللہ یہ میری ترک طلب کی وسعتیں، رفتہ رفتہ سام حسن تمام آ ہی گیا۔ اول اول ہر قدم پر تھی ہزاروں منزلیں، آخر آخر ایک مقام بے مقام آ ہی گیا۔ آٹھویں غزل۔ التفات چشم ساقی کی سبک تابی نہ پوچھ، میں یہ سمجھا جیسے مجھ تک دور جام آ ہی گیا۔ عشق کو تھا کب سے اپنی خشک دامانی کا رنج، ناگہاں آنکھوں کو اشکوں کا سلام آ ہی گیا۔ ہر نگاہ پر بندشے ایک ایک نفس کی پرششے، ہوشیار اے عشق وہ نازک مقام آ ہی گیا۔ اہل دنیا اور کفران زمانہ تاب کے، خود زمانہ بن کے تیغ بے نیام آ ہی گیا۔ شوق نے ہر چند صدہا تفرقے ڈالے مگر، زندگی کو راس دزد ناتمام آ ہی گیا۔ صحبت رندہ سے واعظ کچھ نہ حاصل کر سکا، بہکا بہکا سا مگر طرز کلام آ ہی گیا۔ بے جگر سونا پڑا تھا مدتوں یہ میں کدا، بے جگر سونا پڑا تھا مدتوں پہ میں کدا، پھر وہ دریا نوش رند تشنہ کام آ ہی گیا۔ نویں غزل۔ پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا، نشیمن ہی نہیں تو پھر قفس کیا۔ مکان و لامکاں سے بھی گزر جا، فضائے شوق میں پرواز خس کیا۔ کرم صیاد کے صدہا ہے پھر بھی فراغ خاطر اہل قفس کیا۔ محبت سرفروشی جاں سپاری، محبت میں خیال و پیش و پش کیا۔ اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پر دست رس کیا۔ زمانے پر قیامت بن کے چھا جا، بنا بیٹھا ہے طوفاں در نفس کیا۔ قفس سے ہے اگر بیزار بلبل، تو پھر یہ شغل تزین قفس کیا۔ لہو آتا نہیں کھینچ کر مژہ تک، نہ آئے گی بہار اب کی برس کیا۔ دسویں غزل۔ یک لختہ خوشی کا جب انجام نظر آیا، شبنم کو ہنسی آئی دل غنچوں کا بھر آیا۔ یہ کون تصور میں ہنگام سحر آیا، یہ کون تصور میں ہنگام سحر آیا۔ محسوس ہوا جیسے خود عرش اتر آیا، خیر اس کو نظر آیا شر اس کو نظر آیا۔ آئینے میں خود عکس آئینہ نظر آیا، اس بزم سے دل لے کر کیا آج اثر آیا۔ ظالم جسے سمجھے تھے مظلوم نظر آیا، اس جان تغافل نے پھر یاد کیا شاید، پھر عہد محبت کا ہر نقش ابھر آیا۔ گلشن کی تباہی پر کیوں رنج کرے کوئی، گلشن کی تباہی پر کیوں رنج کرے کوئی، الزام جو آنا تھا دیوانوں کے سر آیا۔ یہ محفل ہستی بھی کیا محفل ہستی ہے، جب کوئی اٹھا پردہ میں خود ہی نظر آیا۔